بھی بلایا ساتھ ہی. تب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ میں ہے کیا. اچھا یہ بتائیے مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی، مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی، آپ ابھی تک اس پہ قائم ہیں؟ آپ کا دل ہے کہ معافی بھی مانگی جا سکتی ہے اگر کوئی مسلک کا راستہ؟ معافی تو تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی سے ہی مانگی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے وہ غلطی کی ہے تو میں تھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگ لوں گا. مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو اس کا سوال ہے نا، تو میں ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد تو میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی آنیسٹی کا، میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا، ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے، تو مجھے ان کے آگے تو پیش ہونے میں کوئی عوام نہیں ہے. جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں منظور کروں گا. میں بہت رسپیکٹفلی ان کی کورٹ کی بھی عزت کرتا ہوں اور ان 3 ججز کی بھی، بینچ کی بھی کرتا ہوں. آج عدالت کے اندر واضح الفاظ میں معزز جج صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ہائی کورٹ کے 2 ججز کو مخاطب ہو کر کہا تھا، تو وہ اسپیسیفک پرسن پریس کانفرنس، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سبجیکٹس بات پر میں بات کر سکتا ہوں، کتنی نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ 10 کا اگر فگر ہے اس پوری پریس کانفرنس کا، تو اگر 2.5 حصہ اسپیسیفک ججز کے بارے میں ہے، عطر منیلا اور جج بابر ستار، تو میں ایکسپلین کروں گا نا کہ ان کے بارے میں نے خط کی بات کی تھی اور خط کا جواب نہیں مل رہا تھا اور جواب نہیں آیا، اور آنے کے بعد اس خط کے اندر کتنی ڈسکرپنسیز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو میں جواب بتاؤں گا. انہوں نے کہا ہے اسپیسیفک، اور میں نے بھی اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بات ضرور کی تھی کہ یہ 2 اسپیسیفک جج کی بات ہو رہی ہے اس کانٹیکس اور لیٹر کے اوپر. تو اس پہ تو میں ابھی بھی ہوں کہ وہ لیٹر میں نے مانگا تو اسی کو میں پریس کانفرنس کی تھی. تو نتھنگ اگینسٹ دا جوڈیشری کہ وہ اسپیسیفک ایک لیٹر ہے. میں آپ سے ایک لیٹر مانگتا ہوں تو میں آپ کا نام لے کے کہوں گا آپ کا لیٹر آپ نے مجھے دے دیں. لیکن اگر آپ کہیں گے میں نے پورے میڈیا سے ہی بات کر لی ہے تو وہ تو میں نے نہیں کی. کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کہنے پر پریس کانفرنس کی تھی، کیا سر یا تو ان کے باپ کو پتا ہوگا یا میرے باپ نے بتایا ہوگا. تو آپ یہ پہلے بتا دیں کہ میرے باپ نے بتایا اطلاع دی ہے، کسی اور کے باپ نے اطلاع دی ہے. جب آپ یہ بتا دیں گے تو میں بھی جواب دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ. نہیں، میں اینگری بالکل نہیں تھا، لیکن میں خود بات کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا لائر بات کرے یا آپ لائر کو ڈس انگیج کر دیں. تو میں لائر کو ڈس انگیج تو نہیں کر سکتا تھا، بٹ میرا تھا آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو اینڈ ایکسپلین مائی سیلف. میں بتانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یا ان کو رکھیں یا آپ بات کریں. میں نے ٹھیک ہے. سر آپ نے عطر منیلا کا نام لیتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا. آپ نے بار بار گمان کا ذکر کیا. میری مرضی بھائی، میں گمان کا کروں، میں گمان کا کروں، میں یقین کا کروں، میں نہیں کروں، میری مرضی ہے. جناب سوال یہ ہے آپ نے گمان کا ذکر کیا، یہاں پر تو راداریوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ پریس کانفرنس کرنے آئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ گمان کر لیں گے وہ اچھی ویڈیوز نہیں ہوگی اس لیے آپ بلیک میل ہوتے. اگر ثبوت ہے تو جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے دیکھیے آپ کو نا، دیکھیے آپ پھر برداشت کا مادہ بھی رکھیں. دیکھیے اگر میری کوئی ویڈیو کی آپ نے مثال دی ہے تو پھر جنہوں نے بولی ہے ان کے گھر والے نہ ہوں، یہ چیک کروا لیجیے گا. میں تو بڑا اسٹریٹ بات کرتا ہوں. اچھا صرف ایک بات کیجیے گا، بابر ستار اور عطر منیلا بات کی جائے جبکہ اکبر اور ان کے ہم نواز ہے وہ آئے روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہیں کہ کیا؟ دیکھیے جی، مجھے تو پی ٹی آئی نے ساری باتیں کی، ٹرولنگ کی، میڈیا پہ آ کے باتیں کی، مولانا صاحب نے کی، پرائم منسٹر صاحب نے کی. پھر شاید مجھے ایم کیو ایم کا موقف صحیح لگتا ہے کہ ہمارے ڈومیسائل پہ کراچی لکھا ہوا ہے، پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ ایک آئینی ادارے کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں، آپ نے اس کے وقار کو، اس کی عزت کے تحت صبح سے آئے ہیں. آپ کو پتا، آپ سب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آنیسٹ جج ہیں. دیکھیے میں نے تو آپ کے وہاں پہلے بھی کہا ہے کہ آنریبل کا لفظ بھی میں اس کے آگے لگاؤں گا جس کو میں سمجھوں گا آنریبل. تو ان کے لیے تو میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بات کرتا تھا. کابینہ کا بھی آپ کو یاد ہے، جب پارٹی ہمارے خلاف بھی تھی گورنمنٹ، تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایماندار آدمی ہے. آپ ایماندار آدمی کا آگے پیش ہوئے، ان کا جج جو ہے، بینچ جو ہے وہ بھی آنریبل ہے ہمارے لیے. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں، سیٹسفائڈ ہوں. باقی یہ کہ آگے عمران خان کا سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ سر دیکھیے سر، میری بات سر، یہ تو آپ کو ٹرولنگ سے پوچھنا پڑے گا، میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. سبجیکٹس کی بات ہے. اچھا ایک منٹ، آپ کا فیصل وابڈہ کا بطور سینیٹر یا بطور فرد عدلیہ کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟
دیکھیے جی، میں عدلیہ کا وقار کو، عدلیہ کی عزت کو 140ویں نمبر سے 1 نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا. انفارچونیٹ ہے کہ 140ویں نمبر پر ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس گیئر لگے اور انشاءاللہ لگے. نہیں، مقصد یہ تھا توہین عدالت کا نوٹس آپ کو بھیجا گیا ہے اور اس ضمن میں آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے عدلیہ کے احترام کے حوالے سے؟ میں تو عدلیہ کے احترام میں جبھی نقطہ نظر کے تحت تو یہاں پہنچا ہوں اور آ بھی رہا ہوں، پیش بھی ہو رہا ہوں، اور جیسا عدلیہ کہتی رہے گی ویسا. نہیں، آپ نہیں، غلط بات نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے. آپ وہ چیک کر رہے ہیں؟ نہیں. میں بتاتا ہوں. پارلیمنٹ میں وہ کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ آئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام علیہ وسلم ٹھیک نہیں تو فوراً موجود ہے، آپ ریفرنس دائر کیوں نہیں کرتے؟ سر میری جان میری مرضی ہے نا، جب میں کروں گا. فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہر چیز ایک ہی دن تو نہیں ہو جائے گی نا بھائی. آپ کو بھی خبریں ملے گی، ہمیں بھی ملے گی. ابھی ایک ایکشن ہوا ہے، دوسرا ایکشن ہوگا، چوتھا ایکشن ہوگا، 5واں ایکشن ہوگا. ایکشن چلتے رہیں گے، پریشان نہ ہو. آپ کا سوال ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال ثانی کریں گے یا آپ کا جواب وہی رہے گا جو آپ نے پہلے جمع کروایا ہے؟ سر، یہ تو وکیل صاحب نے کہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ قانون دان ہیں، انہوں نے بات کی ہے. آپ نے دوہری شہریت کی بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے دوہری شہریت کو آبجیکشن، قانون ہے تو رکھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی کبات نہیں ہے. ہم نہیں رکھ سکتے، مورلی یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے پہلے خط میں لکھا ہے، ابہام یہ کیا ہے کہ ریکارڈ میں، ٹھیک ہے. اب جب جواب آیا ہے تو اس میں اور کنفیوژن بڑھ گئی ہے نا. اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لکھا ہوا آئی تھی، ریکارڈ کے اندر نہیں ہے. تو کیسے نہیں ہے بھائی؟ اب آپ سے اگلا سوال ہم کریں گے، جب اگلا سوال ہوگا تو اس کا وہ جواب دیں گے. مجھے دوہری شہریت کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب جو دیا اس میں تاثر یہ دے دیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے، شواہد میں. جب جواب آئے تو وہ کہہ رہے ہیں شواہد ہی نہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جو آپ کے لیے پاسبل ہے اور میرے لیے اپلیکیبل ہے، سب کے لیے اپلیکیبل ہوگا. گرین کارڈ رکھ کر دوہری شہریت کے زمرے میں تو نہیں آتا. نہیں کہ ججوں کے لیے تو دوہری شہریت رکھنا بھی کوئی جرم اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ تاثر آیا کہ شاید عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. میں تو نہیں تھا، آپ اکیلے آتے، آپ کو بلایا گیا تھا. اگر آپ یہاں آئے ہیں، میں نے تو آپ کو بھی یہاں نہیں بلایا. آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے آئے، اپنی مہربانی کی وجہ سے آئے. اگر وہ بھی ایک سینیٹر کا یا اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس کے لوگ آئے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر آپ کی عزت ہے تو پارلیمنٹ کی عزت نہیں. تو ہم عزت کا وقار رکھیں گے تو ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے تو وہ تو ساتھ ایز سالیڈارٹی آئے ہیں. دوہری شہریت کے حوالے سے قانون سازی آپ نے بھی جو ہے وہ الزامات لگائے، بہت ساری باتیں کی ابھی حال ہی میں، تو ان کے اوپر نہیں لگے گی تو انہیں عدالت کو یہ تو آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے. لکھ کے بھی دیے. میں بھی دیا ہے. ابھی تو آگے بڑھیں گے تو بتا سکتے ہیں. مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں باقا صاحب ہمیں بھی بسا رہے ہیں. بابو صاحب جیسے نہیں جائیں گے تو سبھی جائیں گے. اچھا، اکرم اللہ اور بابر ستار کا ذکر کیا تو انہیں عدالت ہوگی. قاضی فائز کے خلاف جو کچھ لوگ منظم مہم چلا رہے ہیں وہ اپنے ججز کی تصدیق کر بھائی عام یہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے نام سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹرول ہے نا، پاپولر ہے. ان کو 9 مہینے میں تنصیبات اڑانے کی بھی اجازت ہے، پاپولر ہے. ان کو SIFC پہ نام لگانے کی بھی اجازت ہے، وہ پاپولر ہے. وہ شہیدوں کے تمسکر اڑا دے، جنازے نکال دے، وہ بھی ان کے لیے پاپولر ہے، وہ کر سکتے ہیں. وہ نام لے کے دہشت گردی والی باتیں کریں، وہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاپولر ہے. ان کے ٹرولز، آپ کے پیچھے ٹرولز ہیں نہیں ہے، میرے پیچھے بھی ٹرولز نہیں ہیں. ہم یہاں ہیں، اس کے ٹرول ہوں گے. بادشاہ فاؤنڈر صاحب سے ایک سوال کے جواب کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حافظ قرآن کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا اور قرآن سے بھی وہ دیکھیں گے کہ جھوٹ اور بہتان کی کیا سزائیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف؟ یہ جو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اگر پریس کانفرنسز کریں گے ان کے لیے یہ اینگل بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. لیکن مذہب کے آگے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا. اور اگر قرآن شریف کا حوالہ ہے، شاید اس میں اگر میری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، شاید میں بھی کریکشن موڈ میں چلا جاؤں، کوئی بہتری میرے اندر آ جائے. میں اس کو زمرے میں دیکھ رہا ہوں. اور اگر چیف جسٹس صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں قرآن کا، حدیثوں کا، میرا خیال ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ہو اور ایک یہ ماضر آئی، غلط گلوچ ختم ہو. اگر اس میں اگر میری بھی بہتری ہو جاتی ہے
तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव ही देखता हूँ। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी रहती है, हर कोई आदमी खामोश होता है, मज़हब यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद सलाद के लिए बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरे हाफिज़ की वजह से सेनेटर फैसल वाडा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई गलती हो तो मैं माफ़ी मांगूँ। गैर मशरूत माफ़ी के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है।